الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستو، ختم نبوت فورم کا منتظم اعلیٰ مفتی سید مبشر رضا قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جتنے دوست ہماری گفتگو کو سنیں ان سے گزارش ہے اس کو شیئر کریں۔ آپ نے شیئرنگ کے بغیر یہاں پہ ہماری گفتگو نہیں سننی۔ جتنے دوست ہیں اس کو شیئر کریں، ابھی شیئر کریں، اور آپ اپنے پیجوں کے اوپر، اپنے اگر گروپ ہیں ان کے اوپر، اور واٹس ایپ کے اوپر بھی آپ کے جو دوست احباب ہیں ان تک یہ لنک شیئر کریں اور یہ پیغام آپ نے پہنچانا ہے۔ ابھی ہم دھرنے میں موجود ہیں، یہاں سے کچھ فاصلے کے اوپر اسلام آباد میں دھرنا دیا جا رہا ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، جو کہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی دامہ ظلہ العالی کی قیادت میں یہ دھرنا دیا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، چونکہ دھرنے کے اندر نیٹ کے سگنل نہیں آ رہے اور نیٹ جام کر دیا گیا، اور کئی ایسی سمیں بھی ہیں ان کے بھی وہ جو ہے نا سگنل ڈراپ ہیں۔ تو بہرحال ہم کچھ فاصلے کے اوپر آئے ہیں، یہاں پر نیٹ چل رہا ہے اور ہم یہاں پہ تازہ ترین معلومات آپ کی خدمت میں شیئر کریں گے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، لکھ کے سینڈ کر دیں، انشاءاللہ اس کے بھی جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ اس پیغام کو شیئر لازمی کریے گا۔ یہاں پہ جناب واٹس ایپ کے اوپر بھی ابھی میں نے میسیج سینڈ کیا، جو بھی دوست احباب تھے سب تک یہ پیغام پہنچایا، تازہ ترین صورتحال دی، تو ایک رپلائی اس قسم کا آیا جی۔ ایک دوست کہہ رہے تھے میں تو جناب وہاں سے ہو کے آیا ہوں اور بس 200-300 بندہ ہے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ 200-300-400، زیادہ سے زیادہ جناب وہ 2-3 ہزار کہہ رہے تھے 2-3 ہزار سے تو زیادہ بندہ ہی نہیں ہے دھرنے کے اندر۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جی، تو توجہ کریے گا، جی توجہ کریے گا، آپ بھی توجہ کریں، سننے والے توجہ کریں کہ یہاں پہ اب معاملات یہ ہیں کہ ایک طرف ہے قادیانی، ایک طرف ہے قادیانی نواز، ایک طرف ہے قادیانی، ایک طرف ہے قادیانی نواز۔ اب دو گروپ مل گئے ہیں، اور تیسری طرف جو کھڑے ہیں وہ ہیں علامہ خادم حسین رضوی، ان کی قیادت، ان کی سوچ اور ان کی فکر اور ان کے اغراض و مقاصد اور ان کے مطالبات۔ ایک طرف دھرنا ہے، دوسری طرف ان کے مد مقابل جو ہے وہ قادیانی ہے یا قادیانی نواز ہے۔ دو لوگ، قادیانی اتنے خطرناک نہیں جتنے قادیانی نواز خطرناک ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس دھرنے کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے نا بالکل جی یہ فضول سی چیز ہے، اور ایسے منہ اٹھا کے جو ہے نا خادم حسین رضوی وہاں پہ چلا گیا ہے، اور کچھ اس کے اغراض و مقاصد نہیں، بس ایویں ہی چلے گئے ہیں، ادھر منہ اٹھا کے چلے گئے ہیں۔ یہ وہ اب اپنی پوسٹنگ کے ذریعے یہ باور کروانا ہے چاہ رہے ہیں، اور اس قسم کی اب اس چیز کو باور کروانے کے لیے مختلف ہاتھ کنڈے اختیار کر رہے ہیں۔ کبھی کہیں گے اوتھے تے 300-400 بندہ ہے، کوئی منہ اٹھا کے کہتا ہے وہ 150 بندہ ہے ادھر جی، مٹھی بھر جماعت ادھر اکٹھی ہوئی ہے اور تھوڑے سے بندے ہیں ادھر۔ یہ ڈی گریڈ کرنے کا ایک طریقہ واردات یہ ہے کہ وہاں پہ تو تعداد ہی کو نہیں ہے، ایک پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جناب من یہ ادھر انہوں نے بڑا اسلحہ، توپیں، گنے اور بہت کچھ ادھر لے کے آئے ہیں، ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، جلاؤ گراؤ کر رہے ہیں، اور جناب من حکومت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، روڈوں کو بند کر دیا ہے، مریض مر رہے ہیں، ایمبولنسوں کو الٹ پلٹ کر دیا ہے۔ یہ اس قسم کی پوسٹنگ آپ کو مل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ گردش کر رہی ہیں قادیانی اور قادیانی نوازوں کی طرف سے، قادیانی اور قادیانی نوازوں کی طرف سے
جی میں یہ کھرا سچ بھائی اور ضمیر کینی صاحب تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ کینیڈا سے، امریکہ سے، بہت شکریہ جناب۔ بات کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے، میں اس کے جو کمنٹ آ رہے ہیں اس کے اوپر بعد میں بات کرتا ہوں، یہ میں اپنی گفتگو تھوڑی سی آگے لے کے چلوں، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک میں یہ بھی بتا دوں کہ ضیاء رسول امینی جو کہ آقا کا غلام کی آئی ڈی اور ہمارے ختم نبوت فورم کے بھی منتظم ہیں اور قادیانی مناظرہ گروپ کے بھی ایڈمن ہیں اور دیگر ہماری جو ٹیم ہے ختم نبوت فورم کی اس کے رکن ہیں، وہ بھی میرے پاس ابھی موجود ہے، اور ہم کمپین چلائیں گے اس کی اور حقائق دنیا کے سامنے لائیں گے۔ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو خرافات ہیں اور اس قسم کی جناب غلط رپورٹنگ کی جا رہی ہے اس سے پردہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو میڈیا اور سوشل میڈیا یہ مل کر کے اتنی خرافات، اتنی غلط پراپوگنڈا جناب کیا جا رہا ہے، الامان والا فی خدا کی قسم دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ ان کو ہو کیا، ان کو شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے، انہوں نے مرنا نہیں ہے، انہوں نے مرنا نہیں ہے، انہوں نے جان دینی کس کو ہے، اتنا جھوٹ بولتے ہو تم، اتنا جھوٹ صرف قادیانیوں کو بچانے کے لیے، صرف قادیانیوں کو بچانے کے لیے تم نے جھوٹ کی حدیں کراس کر دی ہیں۔ الامان والا فیض، یہ جو دو چار جھوٹ تھے کہ جناب ایک تو وہاں تعداد بہت کم ہے، ایک جھوٹ، دوسرا جھوٹ جی وہ روڈیں بند کر دیں اور ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور دھرنے والے جناب بہت توڑ پھوڑ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بھی جھوٹ۔ اس کا میں پوری بتاتا ہوں آپ کو تفصیلات، جو آنکھوں دیکھے احوال ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں مختصر اور جامع طریقے سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جناب تعداد کے حوالے سے، تعداد کا عالم یہ ہے کہ جو اول دن سے لے کر ابھی تک جو طبقہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، پہلے دن سے لے کر ابھی تک جو بالکل مسلسل چلتا آ رہا ہے، 13-14 دن ہو گئے ہیں، کم و بیش 15 دن ہو گئے ہیں، تو ان 15 دن یہ جو ہے جناب 13-14 دن 15 دن کا جو طبقہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے ڈیرے لگائے ہوئے، وہ 40,000 سے کم نہیں ہے۔ 40 کیوں ضیاء رسول ایسے ہی ہے؟ اونچی بتائیں ذرا۔ بالکل ایسے ہی ہے، میں پہلے بھی اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ 35,000 سے 40,000 35-40 کے لگ بھگ یہ طبقہ وہ ہے کہ جو ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ جو ادھر دھرنے کے اندر لوگ بیٹھے وہ کیسے ہیں، وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ وہ ایسا ہے کہ کیمپ لگے ہیں، مختلف کیمپوں کے اندر سردی بہت زیادہ ہے، تو اس کے اندر ایک کیمپ میں کسی میں 20 بندے ہیں، کسی میں 22 ہیں، کسی میں 15 ہیں، اس طریقے سے افراد ہیں، اور لگ بھگ کوئی 500 کے لگ بھگ کو تو خیمے لگے ہوئے ہیں۔ اب خیمے بھی کچھ اس طریقے سے لگائے گئے ہیں، امیر المجاہدین کی حکمت عملی ہے کہ انہوں نے پوری باؤنڈری لائن کے اوپر بھی خیمے لگوائے ہیں، مورچے، جس کو مورچہ کہہ لیں، اس کو کہہ لیں آپ کے چوکیداری کرنے کے لیے کہ یہ جو پولیس کے لوگ یا دوسرے کوئی لوگ جو ہے نا وہ دھرنے کی طرف نہ بڑھیں، تو یہ مجاہدین ادھر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ اور وہ مجاہدین کون سے ہیں؟ 70 سال کے بابے، 70 سال کے بابے جو ایک وہ چھڑی لے کے نا چھوٹی سی، وہ ایسے بیٹھے جی ہم ختم نبوت کی حفاظت کے لیے یہاں نبی کے عاشقوں کی حفاظت کرنی ہے، یہاں پہ آگے کسی کو آنے نہیں دیں گے، پہلے ہمارے لاشوں کے اوپر سے گزر کے تم آگے جاؤ گے، ایسے مجاہد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ وہ والا طبقہ، اور کچھ وہ طبقہ ہے کہ جو کہ جناب من وہ جہاں پہ دھرنا دیا جا رہا ہے، جہاں پہ وہ منچ لگا ہوا ہے، سٹیج لگا ہوا ہے، اس کے سامنے افراد وہ موجود نہیں رہتے، وہ سائڈوں پر گھومتے پھرتے ہیں، ان کے مختلف ڈیوٹیاں لگی ہیں، مختلف ڈیوٹیاں۔ اب یہ ہے کہ یہ ایک چوک ہے، فیض آباد کا ایک چوک ہے، اس کو تقریباً 7-8 رستے لگتے ہیں، 7-8 سڑکیں لگتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہر سڑک کے اوپر پولیس نے خود ہی مختلف جگہوں کے اوپر جناب وہ کنٹینر رکھے ہیں، اور لوگوں کو جناب اتنی پریشان کیا ہوا ہے پولیس نے کہ کنٹینر ایک جگہ بھی اگر رکھ دیا جاتے تو کام ہو جاتا، لیکن انہوں نے ایسا کیا کہ ہر 500 میٹر کے فاصلے پر ایک روڈ کے اوپر تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر کنٹینر در کنٹینر آپ کو ملیں گے، اور فضول میں پولیس جگہ بجگہ، ابھی بھی ہم آ رہے تھے تو کوئی ایک روڈ کی بات بتا رہا ہوں، صرف ایک روڈ کی،
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے چوک کے گرد تقریباً کوئی لگ بھگ 5-6 سڑکیں پڑتی ہیں ایسے مختلف جو نکلتی ہیں جو ادھر دھرنے کے مقام پر آ رہی ہیں. تو ہر روڈ پہ ایسا ہی ہے. تو ایک روڈ پر مختلف جگہوں کے اوپر پولیس کھڑی ہے اور ایف سی ایسے ہی ہے بھائی زیارت ایف سی کی پولیس. یہ کہاں سے آئی ہے؟ خیبر پختونخوا، ایبٹ آباد سے پولیس منگوائی گئی ہے. ایف سی کے اراکین، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دیہڑی باز، جس کو کہتے ہیں دیہڑی باز، وہ 500 600 روپیہ دے کے ان کو وردیاں پہنوا کے ادھر بھیجا کہ جاؤ جی جا کے مولویوں سے بس لڑو، جا کے ان کو پتھر مارو، ان کو لٹا دو. یہ وہ لوگ ہیں ایبٹ آباد کے کچھ لوگ انہوں نے بھیجے. اچھا معاملہ یہ ہے کہ ایک روڈ کے اوپر اب انہوں نے اتنے وہ کھڑی کی ہیں اور اوپر سے اب یہ شور یہ ڈال رہے ہیں. شرم نام کی کوئی چیز نہیں. انہوں نے مرنا نہیں ہے. میں سوچتا ہوں وہ تم لوگوں نے جان نہیں دینی، اللہ کو جان نہیں دینی. وہ اتنے جھوٹ بولتے ہو تم لوگ ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر. یہ قادیانی اور قادیانی نواز لگے ہوئے ہیں میڈیا کے اوپر بھی، ان کے جناب وہ بیٹھے ہیں سب جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، بانت کی بولیاں بول رہے ہیں. المان والا فیض سن کے نا اتنا غصہ بھی آتا ہے اور جناب ہنسی بھی آتی ہے. یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ مرزے سے بھی 2-4 ہاتھ آگے چلے گئے ہیں اور مرزے نے اتنے جھوٹ نہیں بولے جتنے تم لوگوں نے کیے ہیں. وہ مرزا تو پھر بھی جھوٹ بولتا تھا، کوئی جناب تھوڑا سا ٹھہر کے بولتا. تم تو سانس بھی نہیں لیتے، اتنا جھوٹ بولتے ہو. یہ قادیانی نواز سارے مل گئے ہیں. وہ جھوٹ بول رہے ہیں نہیں جی خاتم صاحب رضوی سیاست چمکا رہا ہے، یہ اس کو سیاست چاہیے. تم گھر میں بیٹھ کے تمہیں پتہ چل کے سیاست چاہیے. وہ بزرگ آدمی ہیں، ان کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی اور وہ وقت کا شیخ الحدیث ہے، امام وہ استاذ العلماء جس کے لاکھوں کی تعداد میں شاگرد ہیں. ہاں جی، قرآن اور حدیث سے واقف اور حافظ بخاری، حافظ قرآن. میں جتنے بھی القابات دے دوں کم میں علامہ خاتم صاحب رضوی کے لیے. وہ ایسا عالم آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا. ہاں جی، تو اس کو سیاست کر رہا ہے، یہ سیاست کر رہا ہے، اس کو حکومت چاہیے. بندے دے پتر بنو، سیاست چاہیے اس کو وزارت چاہیے. یہ وزارت لینا چاہتا ہے کہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. اور جس کو نا وہ بھی دھونی نہیں نہ آتی، وہ دھونی نہیں آتی، وہ بھی باتیں اٹھ کے کرتا ہے. اس کو سیاست کر رہا ہے، یہ سیاست چمکا رہا ہے. یہ بندے دے پتر بنو. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے جو تم لوگوں میں نہیں ہے. اور مرزیوں سے بھی تم 4 ہاتھ آگے نکل گئے ہو. کوئی غیرت اور شرم حیا نہیں ہے. مرنا نہیں ہے. قبر میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونی ہے. ہر قبر میں میرے آقا تشریف لاتی ہے. کیا منہ دکھاؤ گے؟ منہ؟ اور خاتم صاحب رضوی سیاست چمکا رہا تھا، اس لیے ہم جو ہے نا دھرنے کی مخالفت کرتے تھے، اس لیے ہم مولویوں کی مخالفت کرتے تھے. کیا منہ دکھاؤ گے تم؟ اتنے جھوٹ بولتے ہو. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی یا ہوتی ہے. ہمارے پاس تو نیٹ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے تم لوگوں نے. نہیں تو تمہیں لائیو ہر چیز دکھاتے. لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہو، ہمارے ہاتھ باندھ کر کے تم جھوٹ بول رہے ہو. اب معاملہ یہ، میں ادھر نکلا ہوں، آیا ہوں سائڈ پر، اور اب میں لائیو دکھا نہیں سکتا. اب واٹس ایپ کے اوپر بھی کئی مجھے کان ٹوٹے لگے ہوئے ہیں. ہاں جی، لائیو دکھاؤ. ہاں ذرا لائیو دکھاؤ. لائیو تمہیں کیسے دکھائیں؟ ہاتھ تم نے ہمارے باندھے ہیں، ہاتھ باندھ کے مارتے ہو. ہاں جی، کوئی شرم اور حیا ہوتی ہے؟ قادیانی اور قادیانی نوازوں کے اوپر لعنت، مرزا خنزیر کے اوپر لعنت. اچھا جی، جب کچھ نہیں ہوتا گالیاں بڑی نکالتا ہے. یہ گالیاں نکالتا ہے یہ. اور تم 1 نمبر کے زانی، شرابی، چور چکے، گالیاں نکالتا ہے. ہاں جی، وہ تو گالیاں نکالتے، تم تو زانی ہو. تم 1 نمبر کے ڈکیت، چور اور ظالم قسم کے. خون چوس دیے تم نے قوم کے. باتیں کرتے ہو، گالیاں نکالتا ہے. گالیاں کس کو نکالتا ہے؟ کیوں نکالتا ہے؟ کبھی دیکھا تم نے؟ گالیاں نکالتا ہے وہ. ایک تقریر خادم صاحب کی سن لو، ایک تقریر، اور پوری سننا اول سے لے کے آخر تک. صرف ایک بندے کے پتر نہ تم بن کے تو پھر کہنا. گالیاں نکالتا ہے سنی سنائی باتوں پہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پیش کر دے.
शर्म नहीं आती तुम्हें? एक आलम दीन के ऊपर बातें करते हो, एक आलम दीन के ऊपर तान करते हो, बोहतान लगाते हो। कसूर उस इंसान का सिर्फ यह है कि वो मिर्जे के खिलाफ बोलता है, मिर्जे को बेनकाब कर रहा है, मरज़ियत को बेनकाब कर रहा है, मिर्जे कज़्ज़ाब को बेनकाब कर रहा है और मरज़ई नवाजों को बेनकाब कर रहा है। उसका यह कसूर है? शर्म नाम की कोई चीज नहीं। इतनी इतनी तुम्हारी उम्रें हो गई हैं और बैठे हो घरों में, और अब यहां मैं अब कौन सा लफ्ज बोलूं, गालियां बड़ी निकालता है, ये झूठ बोलता है, ये सियासत चमका रहा है, वजीर आज़म बनना चाहता है, सियासत कर रहा है, ये कमाल होती है। हर मोछा कान टूटा उठता है, ये गालियां बड़ी निकालता है। खुद तुमने अपनी गिरेबानों में कभी देखा क्या करती हो तुम? और मिर्जा कज़्ज़ाब, और मिर्जा कज़्ज़ाब की कभी तुमने ज़िनाकारियां देखी? उसकी गालियां कभी देखी? उसने तुम्हारी मां बहन को गाली दी। उसने कहा जो मुझे नबी नहीं मानता उसकी मां और बहन कुत्तियों से बढ़ गई है, वो खंजीर है, खंजीर। मिर्जा कज़्ज़ाब की कभी गालियां तुमने देखी? उसने कहा खंजीर है, खंजीर, जो मुझे नबी नहीं मानता उसकी मां कुत्तियों से भी बढ़ गई है। ब्यापानों के खंजीर हो गए वो जुर्रियतुल बगाया हैं, वो रंडियों की औलाद है जो मुझे नबी नहीं मानता। और तुम रंडी के औलाद हो, तुम खंजीर हो। बताओ मुझे, तेरी मां जो है वो कुत्ती से बढ़ गई? बता मुझे। जो ये कहता है कि खातम ज़ाहिर रिज़वी गालियां बड़ी निकालता है, तुम्हें मिर्जे की गालियां नजर नहीं आती? उसने तो तेरी मां बहन को नहीं छोड़ा, आज उठ के बातें करता है, गालियां बड़ी निकालता है। कोई अपने कोई गौर करो, नमाज पढ़ने का तुम्हें बेटा तरीका नहीं आता। तुम्हें तो पूछ लिया जाए नमाज के फराइज बताओ, नमाज के वाजिबात बताओ, अभी तुम्हारा पता चल जाए। एक वक़्त के इमाम और वक़्त के इमामुल हदीस और वक़्त के जो ना उस्ताजुल हदीस और उस्ताजुल उलमा, उसके बारे में बातें करते तुम, जिसके पीछे, जिसकी पुष्ट पर लाखों उलमा मौजूद है। पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा पीर हो जो कि उनके पीछे ना खड़ा हो। तुमने देखा अभी इस धरने के अंदर कोई आलिम शायद ही है कि कोई बचा हो कि जो इधर ना आया हो, जिसने हमायत का ऐलान ना किया हो। कोई पीर ऐसा हो कि शायद उसने हमायत का ऐलान ना किया हो। ये असल चीजें तुम अब चुभ रही हैं, ये चुभ रही हैं। वो मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं ना, गल विच हो रहे, गल विच पुत्र हो रहे, तुम्हारे नुतफों के अंदर शक है, गल विच हो रहे, और कोई बात नहीं। नबी की इज्जत और नमूस तुम्हें कुछ नहीं, उसका कोई पास नहीं है, गल विच हो रहे, तुम्हारे नुतफों के अंदर कोई शक है। हाँ, ये सुन लो, मौलवी को मुसलमान बनाना पहले जरूरी है, क्योंकि इस तबके के कज रवि अल्लाह सुन लो ख्वाजे तो कुआ डड्डू आ गए जे। ये देखो क्या क्या कह रहे हैं, ये है वो कादियानियों से कोई इतना डर खौफ नहीं है, इनको तो छितर लगा के साइड पे कर देंगे। ये कादियानी नवाज जो है ना, ये असल में ये है वो फितना, ये है वो फितना जो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां भी करता है, और जो गुस्ताखियां करता है उसको थपकियां भी देता है, और उसकी पुष्टपनाई भी करता है। ये है वो तबका। ज़मीर कियानी साहब देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, कियानी साहब देख रहे हैं आप, किस तबके की आप बात करते हैं, किस तबके की बात करते हैं? गालियां बड़ी निकालता है खादम ज़ाहिर रिज़वी, उसकी गालियां तुम्हें नजर आई और कुछ नहीं नजर आया कि वो बंदा ये कहता है कि तेरे नबी के दीन के ऊपर डाकाजनी की जा रही है, उसकी इज्जत और नमूस के ऊपर डाकाजनी की जा रही है। आंखें खोलो। और 1974 के अंदर उलमा ने जिस तबके को काफर डिक्लेयर करवाया था, उन कवानीन के ऊपर डाकाजनी की जा रही है। ये वो लोग हैं। लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़म शाह साहब कहते हैं, जनाब हम आपके जज्बात को समझ सकते हैं, समझें, नहीं समझेंगे तो कब्र करीब ही है, लग पते जाएंगे। गल विच हो रहे, गल विच हो रहे, वो अभी नहीं समझ आएगी, वो अभी नहीं समझ आएगी। ये तुम्हारे पाकिस्तान को कादियानी स्टेट बनाया जा रहा है, कादियानी स्टेट। आंखें खोलें, आंखें खोलो बच्चों, आंखें खोलो।
قادیانی اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے، اور قادیانی نواز قادیانیوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ قادیانی نواز، یہ لفظ سن لیں، قادیانی نواز مرزائیوں کے ساتھ جفیاں ڈال رہے ہیں اندر خانے. آنکھیں کھولیں، دھرنے کے اندر یہ کہا جا رہا ہے جناب ایمبولینسوں کو روکا جا رہا ہے، مریض مر رہے ہیں. ابھی ضیاء رسول نے قادیانی مناظرہ گروپ کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، نہیں تو ہو جاتی ہیں، میں نے ان کو ہو گئی ہیں ضیاء رسول کہہ رہا ہے ہو گئی ہیں. دیکھیں ان کو کتنی ایمبولینسیں روکی گئیں. وہ وہاں کے سٹیزن جو ہیں، وہاں کے رہائشی جو ڈیلی گزرتے ہیں، ان کے انٹرویوز ہم نے ریکارڈ کیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے بندوں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے. اور کیوں جھوٹ بولتے ہوئے؟ مرزے قادیانی نے تمہیں پتہ نہیں کیا سنگا دیا، مرزے نے پتہ نہیں کیا سنگا دیا، کیا جو اس کی بولی بول رہے ہو تم؟ وہ لگتا ہے وہ رجولیت جو وہ کرواتا تھا رجولیت کی طاقت کا اظہار. قاضی یار محمد نے لکھا ہے اسلامی قربانی کے اندر، مرزا کذاب رجولیت کی طاقت کا اظہار کرواتا ہے. تو لگتا ہے تم نے بھی کوئی وہ کیا ہے، وہ کوئی صاحب تھا اس کے ساتھ، اس لیے اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہو. شرم کرو کچھ. کوئی اور لفظ بولوں گا تو پھر کہو گے مولوی باتیں کرتا ہے، مولوی بھی خاتم ظاہر رضوی کی زبان بولتا ہے. شرم کرو. ہمیں مرزیت کا پتہ ہے، دین اسلام کا پتہ ہے، ہم مفتی ہیں الحمدللہ. جو چیزیں جو مسئلے تم ہمیں بتاتے ہو ہمیں پتہ ہے. کوئی شرم کرو، حیا کرو. ابھی انشاءاللہ ضیاء رسول بھی کچھ دیر میں آتے ہیں. تو کیوں بھائی آ رہے ہو لائیو ویڈیو اپلوڈ؟ کہہ رہے ہیں کہ میں لائیو نہیں آؤں گا، ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں گے. ہمارے تو یہ تم نے ہاتھ بن دیا. بیٹا دیکھو کیا بنتا کیا ہے. نبی کا دین آ رہا ہے انشاءاللہ، نبی کا دین آ رہا ہے انشاءاللہ. اب آئے ہی آئے، نبی کا دین آئے انشاءاللہ. ابھی یہ تمہیں چبھ رہا ہے، تم لوگوں کو یہ چیز چبھ رہی ہے کہ نبی کا دین کیوں آ رہا ہے. ابھی آئے ہی آئے، نبی کا دین آیا انشاءاللہ. ابھی دیکھنا 2018 کے الیکشن میں انقلاب بپا ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ علماء کی حکومت ہوگی، قرآن و سنت کی حکومت ہوگی، میرے آقا کی حکومت ہوگی انشاءاللہ. دیکھنا آنے والا وقت تمہیں بتائے گا. یہ میری بات یاد رکھنا. یہ چیزیں تمہیں چپ رہی ہیں، یہ لبرلز کو، ان مرزائیوں کو، ان قادیانیوں کو، قادیانی نوازوں کو یہ چیز چپ رہی ہے. لیکن انشاءاللہ آنے والا وقت تمہیں بتائے گا ان قریب. دیکھو بنتا کیا ہے. اور یہ دھرنے میں جو علماء ادھر بیٹھے ہیں ہلنے والے نہیں ہیں. یہ کفن باندھ کے آئے ہیں، کفن باندھ کے آئے ہیں. انشاءاللہ ہمارے لاشیں بچھ جائیں گے انشاءاللہ. نبی کی عزت نموز کے اوپر ایک حرف نہیں آئے گا. ہم اپنے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں. ہم نے گھر میں بتا دیا ہوا ہے کہ ہمارے لاشیں اٹھا کے لے آنا، اور انشاءاللہ نبی کی عزت کے اوپر حرف نہیں آئے گا. اور یہاں میں پیغام دوں گا، یہ جو لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، جلدی جلدی دھرنے میں پہنچیں، خدا کے لیے دھرنے میں پہنچیں، اپنی حاضری لگوائیں. یہاں جو روحانی منظر ہے وہ اس سے محروم ہے. آپ کو نہیں پتا کہ یہاں کیا 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 روحانی مزے ہیں. خدا کی قسم آپ کو اتنا مزہ آئے گا، آپ کہیں گے پوری زندگی ایسا مزہ کہیں نہیں آیا. یہاں کی جو سردی ہے، یہاں کی جو جناب یہ پولیس کے جو مظالم ہیں، یہ آپ جب جی لیں گے اپنے اوپر آپ کو اتنا لطف آئے گا، آپ کو کہ ایسا مزہ کبھی نہیں آیا، ایسا مزہ کبھی نہیں آیا. آپ آئیں، لازمی آئیں، ہر کام چھوڑ چھاڑ کے آئیں، اس اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، نبی کے دین کے لیے، نبی کی عزت اور نموز کے لیے دھرنے میں آئیں، لازمی آئیں. آپ نے خاتم ظاہر رضوی کے لیے نہیں آنا، نبی کی عزت اور نموز کے لیے. یہ تو دیکھو کم از کم وہ بات کیا کرتا ہے، وہ بات یہی کرتے ہیں، وہ علامہ خاتم ظاہر رضوی بات یہی کر رہے ہیں کہ اے امہ مسلمان، تمہارے نبی کے دین کو لوٹا جا رہا ہے، تمہارے نبی کے دین کو لوٹا جا رہا ہے. ابھی آنکھیں نہیں کھولو گے تو کب کھولو گے؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ آنکھیں کھولیں، ورنہ یہ جو بھونک رہے ہیں نا، بھونک رہے ہیں، ان کی بھونکا بانکی ہمیں پتہ چل رہی ہے. اور پتہ چل رہا ہے کہ جناب ان کی دم کے اوپر اب پاؤں آنے والا ہے کہ جناب نبی کا دین آ رہا ہے. اب نبی کا دین آوے ہی آوے انشاءاللہ. دیکھنا آنے والا وقت بتائے گا. نبی کا دین آوے ہی آوے، اب آ رہا ہے نبی کا دین. اور جب آئے گا تو ان سب موچھوں کو لٹائے گا انشاءاللہ.
سب موچھوں کو لٹائے گا. یہ دیکھیے گا قرآن و سنت اور حدیث کا فیصلہ ہوگا. جو قرآن اور حدیث کے فیصلے تھے وہی ہوں گے. زانی کو سنسار کیا جائے گا انشاءاللہ, زانیوں کو لٹکایا جائے گا, شرابیں پینے والوں کو سزا دی جائے گی, ان چور چکوں کو سزائیں ملیں گی قرآن اور حدیث کے مطابق جو شریعت محمدیہ ہے. تو یہ چیزیں چبھ رہی ہیں تمہیں, اور دیکھو تمہاری تکلیف میں اضافہ ہونے والا ہے ان قریب انشاءاللہ. میں آپ کی خدمت میں ختم نبوت فورم کا منتظم اعلیٰ مفتی سید مبشر رضا قادری حاضر تھا. ابتدائی کچھ چیزیں انشاءاللہ ہم دعا کرو کہ ہم زیادہ دن یہاں نہ رکیں, دعا کریں یہاں زیادہ. یہ قادیانی نوازوں سے میں مخاطب ہوں, یہ مرزائی نوازوں سے مخاطب ہوں, اور دعا کرو ہم زیادہ دن یہاں نہ رکیں. جتنے دن اوپر جا رہے قوم جاگ رہی ہے, وہ قوم اٹھ گئی ہے. اب دیکھنا نبی کا دین آوے ہی آوے. جتنے دن زیادہ ہوں گے تمہاری لگامیں اتنی ٹائٹ ہوں گی. اب دیکھنا انشاءاللہ. دعا کرو کہ جلدی جلدی یہ دھرنا ختم ہو. یہ زاہد حامد کو اتارو نیچے, اس کا استعفیٰ لو, اس کو گریبان سے پکڑ کر اس کی کرسی سے نیچے گھسیٹو, اس کا استعفیٰ لو, ورنہ جتنے دن اوپر جائیں گے قوم جاگے گی. نبی کے عاشق جاگیں گے, نبی کے عاشق گھروں سے نکلیں گے اور اپنے مطالبات منوائیں گے انشاءاللہ. دعا کرو کہ جلد از جلد یہ دھرنا ختم ہو. بہت شکریہ, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پیغام ہے میری طرف سے تمام ہمارے جو اراکین ہیں ختم نبوت فورم کے, جو جتنے بھی اراکین ہیں سب دھرنے میں پہنچے. یہ میری طرف سے پیغام ہے, میری طرف سے پیغام ہے. مجھے فون کر کے پوچھو کیا حال ہے, کیا ہو رہا ہے. کوئی حال نہیں پوچھے ہمارا, فونوں پہ حال پوچھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے. تمہیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, ادھر آؤ نا. گھر میں بیٹھ کے پوچھ رہے ہو جی وہ یہ مسئلہ تھا, وہ کون سا مسئلہ تھا. اللہ کے نبی کی عزت اور نمود سے زیادہ بھی کوئی مسئلہ ہے. وہ مسئلہ تو وہ مسئلہ, ہمارے مسئلے نہیں, ہم کو فارغ ہے, گھروں سے فارغ ہے ہم, ہمارا کوئی کام نہیں. یہ جتنے آئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں علماء, ان کا کوئی کام نہیں. اللہ کے نبی کی عزت کے لیے اٹھو. اب نہیں اٹھو گے تو کب اٹھو گے. بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جنہوں نے کمنٹ اچھے کیے, کوئی دعائیں دی ہوں گی تو اللہ قبول فرمائے. جنہوں نے گالیاں نکال لی ہیں, جنہوں نے ان کو اللہ ہدایت دے, اللہ ہدایت دے. ایک عالم دین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, اللہ آپ کو ہدایت دے. توبہ کر لو, توبہ کا دروازہ بھی اب بند ہونے والا ہے. توبہ کر لو اور لوٹ آؤ نبی کے دین کی طرف, لوٹ آؤ. ادخلوا فی السلم کافہ, لوٹ آؤ, جوک در جوک لوٹ آؤ, آ جاؤ اسلام کی طرف, آ جاؤ. اور پورے پورے ہی آنا, یہ کفر اور حنود کی محبت رکھ کے نہ آنا, پورے پورے دین میں داخل ہو. اگر داخل ہونا ہے تو پورے پورے نبی کی عزت احترام لے کے آؤ. یہ لبرل یہ چھوڑ دو, یہ کچھ نہیں, یہ آزادی تمہیں کچھ نہیں بچائے گی, اس میں کوئی فلاح نہیں. اللہ تمہیں ہدایت دے. یہ پیغام تھا, چند باتیں تھیں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.